یقیناً ہم نے ابتدا بہت اونچے لیول سے کی تھی۔ جی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم توفیق عطا فرمائی تھی کہ ایسا تاریخ میں کبھی کبھی ہوتا جی، ہے۔ یعنی جب تحریک آزادی چلی اور وہ کامیابی کے بالکل آخری منازل پر پہنچی، جی، اور جب ہوا کہ اب یہاں سے جانے والے ہیں اور آزاد کرنا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے اللہ کی توفیق سے دو قومی نظریہ سمجھا اور اسے قوم کے سامنے پیش کیا۔ جی، وہ نظریہ کیا تھا؟ دیکھیے، ملک اور ریاست اور اجتماعی نظم آپ مختلف معاملات اور مختلف اصول کے ذریعے چلائے جاتے ہیں، مگر ہمارے وہ بزرگ تھے جنہوں نے کہا چونکہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، چاہے ہمارا جی، کسی بھی قوم سے کسی بھی ہم پنجابی ہوں، بلوچی ہوں، بروئی ہوں یا پختونخوا کے پٹھان ہوں، لیکن ہم بحیثیت مسلمان ایک قوم ہیں، اور بحیثیت مسلمان جب ایک قوم ہے تو ہماری اجتماعی نظم کا ہمیں مسلمان ہونے کے لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول نے ایک نظریہ دیا ہوا ہے کہ ہمارا اجتماعی نظم کیسا ہوگا۔ ہم وہ قوم ہیں اللہ کے فضل سے جو مدینہ منورہ کے بعد جس نے اس بات کو اٹھایا اور اس کا احساس کیا، اپنے کلمے کو جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضے کو سمجھا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا بحیثیت قوم کہ ہم اپنی انفرادی زندگی ہی میں نہیں، معاشرتی زندگی میں ہی نہیں، اجتماعی نظم میں بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے آگے بڑھیں گے۔ اور ہم نے اس نظریے کو پیش کیا اور ہم نے کہا کہ جو ہمارا نظم اجتماعی ہوگا، ریاست ہوگی، وہ اور لوگوں کے ساتھ مل کر کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ایک نظریے کے ساتھ اپنے اجتماعی نظم کو آگے بڑھانا ہے جو اللہ نے قرآن و حدیث میں دیا۔ اب اس کا کوئی بھی آپ نام رکھ لیں، اسلامی فلاحی مملکت کہہ لیں یا اسے خلافت کہا جاتا ہے۔ آج تو خلافت کو لوگوں نے ایک بہت ہی داغدار چہرہ کر دیا منفی ہے، سر، منفی کر دیا ہے، مگر خلافت وہ اجتماعی نظم ہے جس کے جملہ امور اللہ اور اس کے رسول کے دی گئی تعلیمات کی روشنی میں آگے بڑھائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من، یہی لفظ استعمال ہوا کہ اللہ ایمان والے اور اعمال صالحہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ انہیں خلافت دے گا، ایک قوم میں دے گا، اور پھر یہ خلافت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کو جب بھی حکومت ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، ریاست، اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ صحابہ کی۔ تو جی، جب جب یہ خلافتیں، ریاستیں قائم ہوئی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں آگے بڑھی، پوری دنیا نے اور ہر قوم اور ہر مذہب کے فرد نے اس سے فائدہ اٹھایا، انسانیت نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ ایسی ریاستوں نے انسان کی کیا خدمت کی ہے۔ تو ہم نے اس نظریے کو سامنے رکھ کر کے اپنی ابتدا کی تھی، اور ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اس نظریے کو آگے لے کر کے چلے۔ ہمارا آئین دیا، آئین کے اندر وہ ساری چیزیں انہوں نے درج کی جو قوم سے وعدہ کیا، جس پہ قربانی لی کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پھر نظام کیسے چلے گا، قرآن و حدیث سے اس کی روشنی لی، پورا نظام قرآن و حدیث سے لیا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مجلس شورا ہم نے بنائی، اور پھر مجلس شورا کے اندر کون لوگ جائیں گے، قرآن و حدیث سے ہم نے رہنمائی لی، اور ہم نے 61-62 اس کے اندر رکھا کہ وہ دیانتدار ہونے چاہیے، متقی اور پرہیزگار ہونے چاہیے۔ ہمارا سفر اس طرح سے شروع ہوا تھا جی، کہ پوری دنیا ہم پر رشک کرتی اور اللہ کی ایسی رحمتیں اور برکات آتی، مگر ہم نے غلطی کہاں آ کر کی کہ جو اس پوری خلافت کہیں یا اسلامی فلاحی مملکت کہیں یا قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب ہم نے اپنی مجلس شورا پارلیمنٹ میں اس 61-62 کو بے اثر کر دیا، غیر ضروری سمجھ لیا، اور پھر وہاں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جانے والا شخص دیانتدار ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، خدا ترسی رکھنے والا ہو، اس کے اندر دیانت ہو، اللہ کے احکامات کو کم از کم سمجھتا تو ہو نا، تب وہ اس کی رہنمائی سے آگے مملکت کو چلائے۔ جب ہم نے اس سے پس سے پش ڈال دیا، آج 61-62 جب اس کی اسے پرکھتے ہیں تو جی، سوال کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص سنا دو، سوال کرتے ہیں کہ جی نماز فجر میں کتنی رکعتیں، کیا اس سے تقویٰ پرکھا جاتا ہے؟ کیا ان سوالوں سے خوف خدا پرکھا جاتا ہے؟ یہ تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں نا۔ تو اس ریاست اسلامی فلاحی مملکت کا جو جسم ہے، جس نے پوری انسانیت کے فائدہ کرنا تھا، ہمیں عروج کی منزلوں پہ پہنچانا تھا، اس سے آپ نے روئی نکال لی،
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جب آپ نے اس سے روح نکال لی اور ہر قسم کے آدمیوں کو اپنی مجلس شورا میں بھیج دیا اور انہیں اشرافیہ بنا دیا، اور وہ ہمارے لیے حکومتیں چنتے ہیں، وہ ہمارے لیے قوانین بناتے ہیں جنہیں سورہ اخلاص پڑھنا بھی نہیں آتی، تو پھر یہی ہونا تھا۔ اور اس کے بعد اب آپ کا جو سوال ہے میں صرف چند منٹ لوں گا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں آپ جتنے اصلاحی اصطلاحات کے ایجنڈے بنا لیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں بزرگوں کے اس خواب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہم ایک اسلامی فلاحی مملکت ہیں، ہم دیانتداری کو، اللہ تعالیٰ کے ڈر، خدا ترسی کو، خوف خدا کو پس پش نہیں ڈال سکتے۔ ہمیں بحیثیت قوم یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو ہماری مجلس شورا ہے، جہاں سے امارت اٹھے گی، جہاں سے ہمارا نظام حکومت اٹھے گا، وہ دیانتدار لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے، وہ ایسے لوگوں پہ مشتمل ہونی چاہیے جنہیں اللہ کا خوف ہو، جو آمنوا وعملوا الصالحات پر عمل پیرا ہوں۔ پھر دیکھیں ہمارے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ باقی رہی دہشت گردی، پریشانیاں، یہ سب عارضی چیزیں، اللہ کرے گا کہ ہم اس سے نکل آئیں گے۔ اور ایک بات میں ایک اور آپ سے کہہ دوں، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طبقہ ملک سے محبت کرتا ہے، ایک طبقہ نہیں، ہم 24 کروڑ جتنے بھی ہیں، ایک ایک فرد اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اور جو یہاں سے چلا بھی گیا ہے باہر، وہ بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے زیادہ وہاں بیٹھ کر اپنے ملک کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی قوم دی ہے، ہم نے بہت مشکل وقت گزارے ہیں، ہم نے لاک ڈاؤن کا وقت گزارا ہے، ہم نے سیلاب کا وقت گزارا ہے، کئی مصیبتیں، پریشانیاں گزاری ہیں۔ بے شک ہمارے اندر جہالت ہو، تشدد ہو، انتہا پسندی ہو، لیکن مشکل میں ہم سب ایک بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے صبر کا دامن دیا ہے، ہمارے نوجوانوں نے صبر سے ہر مصیبت کو جھیلا ہے۔ یہ قوم کی اسٹرینتھ ہے۔ ایک مصیبت ہے، اللہ کرے گا ہم اس سے نکل جائیں گے اور صحیح رخ پہ ہم بڑھ جائیں گے۔